بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دی شو۔ ہم پاکستان کی اکانومی ڈسکس کریں گے اور اکانومی کس طرح ٹھیک ہوگی، اور اگر اکانومی ٹھیک ہو گئی تو ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو جائے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی تو ملک سٹیبل بھی ہوگا اور سٹرانگ بھی ہوگا۔ اور اسی جذبے اور نقطہ نظر سے ہم وقتاً فوقتاً ایپٹما پاکستان کے چیئرمین جناب گوہر اعجاز کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ شو میں آئیں اور کھری کھری ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں، اور جو اچیو ہو گیا ہوتا ہے اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، اور جو ان کے مسائل رہ جاتے ہیں ان کو ڈسکس کر کے حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں اور عوام تک۔ اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ موسٹ آف دی ایشوز دوز ہی فریمڈ ان دی پاسٹ، یا پرابلم جن کو انہوں نے ڈیفائن کیا، وہ اللہ کے فضل سے حل ہو گئے۔ RGST پر بھی ان کا موقف تسلیم کر لیا گیا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ ازبکستان کا بھی دورہ کیا ہے۔ یہ بہت بے انسان عاجزی ہے انکساری ہے، ایک مسلمان کے طور پر، ایک پاکستانی کے طور پر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ سکسیس ان کے سر کو نہیں چڑھی جی، دوسروں کو بھی انسان سمجھتے ہیں، اور ایسا ہی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازیں گے، اور اپنی یعنی کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی۔ اور خدا ترسی بھی ہے، ان کے والد نے جو مشن شروع کیا تھا وہ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ غریب، نادار، لاچار مریضوں کا علاج ہو یا باقی چیزیں ہوں، کبھی پیچھے نہیں، انہوں نے کسی سے پیچھے نہیں ہوتے۔ ہی از سیکنڈ ٹو نن، وی آر ویری فاؤنڈ آف ہیم، اور وش ہم آل دی سکسیس۔ گوہر اعجاز، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یہ بتائیں، ابھی آپ پرائم منسٹر کے ساتھ گئے تھے ازبکستان کے دورے پر، تو وہاں 3 منسٹر بھی ساتھ تھے، تو واٹ از دی نیٹ آؤٹ کم آف دیٹ وزٹ؟ ازبکستان کا جو دورہ تھا ہمارے وزیر اعظم کا، وہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سینٹرل ایشین کنٹریز اسپیشلی ازبکستان میں سرپلس کاٹن ہے، جس کی وجہ سے میرا انٹرسٹ تھا کہ میں اس ڈیلیگیشن کا جو کہ وزیر اعظم ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کا حصہ بنوں۔ جو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ازبکستان کی وہ کنڈیشن ہے جو پاکستان کی 1981 میں تھی ریگارڈنگ کاٹن کی پروڈکشن۔ 52 لاکھ گٹھڑی ازبکستان پروڈیوس کرتا ہے، اس میں سے صرف 12 لاکھ گٹھڑی کاٹن جو ہے وہ ڈومیسٹک کنزمپشن اس کی ایکسپورٹس کے لیے اور ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے وہ اپنی اسپننگ ملز یا ویونگ یا فنیشنگ مل سے کنورٹ کراتا ہے، اور 40 لاکھ بیل اس کے پاس سرپلس ہے جس کو وہ کاٹن کے فارم میں دنیا میں ایکسپورٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ 40 لاکھ بیل جو ہے وہ اس کی بڑی ہائی ایلڈ کی اچیومنٹ ہے۔ اس کی ایلڈ جو ہے تقریباً 60 من پر ایکر۔ ان کے لوکل سائنٹسٹ اور ایگریکلچر جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ جو ہے انہوں نے بڑی جو ہے وہ آپ 15-20 ہے، ہماری جی ایوریج 22 من کی ایلڈ ہے، تو 60 من پہ وداؤٹ BT، وداؤٹ اینی امپورٹڈ ٹیکنالوجی، ان کے لوکل جو سائنسدان ہیں انہوں نے 60 من کی ایلڈ اچیو کیا۔ میرا یہ انٹرسٹ تھا کہ پاکستان پچھلے 20 سال سے، میں نے جیسے بتایا کہ ہم اپنی کاٹن کی پروڈکشن میں اسٹیگننٹ ہیں۔ ہمارے پاکستان کی 12 ملین بیل کی پروڈکشن 1991-92 میں تھی، اور 2011 میں بھی ہماری پروڈکشن 11.6 ملین بیل اس سال ابھی مکمل ہوئی ہے، اور جو ہماری ایلڈ ہے وہ 22 من ہے۔ جو ملک ہمارے ساتھ تھے اس وقت وہ سب کم از کم 60 من کے اوپر چلے گئے، کچھ ملک تو جو ہے وہ 100 من کی ایلڈ پہ بھی چلے گئے۔ تو میرا ایک تو یہ تھا کہ شارٹ ٹرم میں پاکستان میں اس سال جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فلڈ سے 20 لاکھ گٹھڑی، یعنی کچھ کاٹن امپورٹ ہو جائے، اور کچھ انہوں نے یہ ہائی ییلڈ کیسے اچیو کی ہے؟ ایک تو یہ کہ کاٹن جو ہے وہ 10 لاکھ گٹھڑی پاکستان اس سیزن میں نئی کراپ آنے سے پہلے شارٹ ہے، تو وہ 10 لاکھ گٹھڑی ازبکستان پاکستان کو مال نہیں بیچتا، کہ انہوں نے جو ہے اپنے جو نظام بنایا وہ یہ کہ 100% رقم یا 80% رقم آپ نقد جمع کریں، ایڈوانس دیں، اس کے بعد وہ وہاں سے آپ خود جا کے مال اٹھائیں۔ تو جو وزیر اعظم کے ساتھ صاحب کے ساتھ جانے کا میرا مقصد تھا کہ ان کے وزیر اعظم صاحب کے اور ان کے منسٹرز کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو بتانا کہ پاکستان ایک منڈی ہے جو پچھلے جو ہے وہ 10 سالوں سے 40 لاکھ گٹھڑی کی شارٹیج ہے، 4 ملین بیل کی، اور ہم دنیا سے مال خریدتے ہیں، اور ازبکستان سے ہم ایک بیل بھی نہیں خریدتے، جس کی میجر وجہ یہ ریسٹرکشن ہے آپ کی۔ تو پاکستان کو ویور دیں، اور پاکستان کے ساتھ ایپٹما کے ساتھ وہ بھی ہم نے کہا کہ کسی صورت میں ہم گورنمنٹ کی کسی کوآپریشن کو انوالو نہیں کریں گے، ایپٹما کے ساتھ آپ جو ہے وہ بیٹھ کے ایک پالیسی بنا بزنس ڈیل کریں،
اور تاکہ ہم کنٹینیوسلی آپ کا مال ہم خرید سکیں 40 لاکھ بیل، اور آپ کے پاس ایک بہت بڑی منڈی آپ کے لیے جو ہے وہ آپ نے بند کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایپٹما یہ بھی کر سکتی ہے کہ ایپٹما آپ کے ملک میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ 40 لاکھ بیل سرپلس ہے اور کوئی انڈسٹری نہیں ہے، تو اگر آپ اکنامک جو ہے وہ فیسلٹیز یا آپ ایک جو ہے وہ اپنا لایا عمل بنائیں تو ہم آ کے آپ کے یہاں ٹیکسٹائل ملیں بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو ان کے پاس لاز تھے اس کے تحت انہوں نے اپنے پارلیمانی نظام میں انہوں نے یہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی کہ 80% کم از کم نقد جمع ہو اور ازبکستان کے گوداموں سے مال جا کے خرید لائیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ 4 دفعہ میرے ساتھ جا کے وزیر اعظم ازبکستان سے اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد ڈیورنگ دس وزٹ 4 ٹائمز کیونکہ میں جب جاتا تھا اکنامک منسٹر کے پاس وہ کہتے تھے یہ ہم نہیں کر سکتے. میں پھر وزیر اعظم پاکستان کے پاس جاتا تھا کیونکہ تقریباً 6 اسٹیٹ جو ہے وہ لنچز ڈنرز اور اپوائنٹ. تو میں جب پہلے دن میں جب اکنامک منسٹر سے ڈسکس کیا اور میں نے سمجھا اس کا راستہ نہیں ہے، تو میں بار بار جو ہے ان کی میٹنگز کے بعد وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ کرتا اور وزیر اعظم صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کے ہی ٹک دی لیڈرشپ، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جو یہ ایشو ہے کہ جون تک ہم 10 لاکھ گٹھڑی کی شارٹیج دیکھ رہے ہیں جس کو کہیں دنیا میں سے ہم پوری نہیں کر سکے. آپ کو پتہ ہے انڈیا نے بین لگایا ہوا ہے، امریکہ کے پاس کاٹن بلکہ انہوں نے سودے خراب کیے ہیں. 10 لاکھ گٹھڑی جو ہماری یہ ہم لینے جا رہے ہیں بیسکلی انڈیا ہمارے سودوں سے مکر گیا تھا اور کہ دنیا میں قیمتیں پر. تو آئی ایز چیئرمین ایپٹما ہیو ٹو میک شیور کہ میری جو صنعت ہے اس میں کہیں را مٹیریل شارٹیجز نہ آئیں. بالکل ٹھیک ہے کہ پوری کی پوری جو ہم اس کوارٹر میں $4 بلین کی ایکسپورٹ دیکھ رہے ہیں جس پہ 1.5 کروڑ لوگ جس کے ساتھ وابستہ ہیں جس صنعت کے ساتھ، اگر وہ را مٹیریل ہی شارٹ ہو جائیں گے تو وزیر اعظم صاحب نے اس بات کو سمجھا. تو ہی اسپوک ٹو ہم 4 ٹائمز، اور اس کے بعد جاتے ہوئے وہ 4 دفعہ جو ہے وہ آپ کو ساتھ لے کے جاتے؟ جی مجھے ساتھ لے کے جاتے رہے، ڈسکس کرتے رہے، بلکہ اسٹیٹ ڈنرز میں بلا کے جو ہے موقع نہیں تھا تو مجھے اسٹیٹ ڈنرز پہ بلا کے وزیر اعظم ازبکستان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا. اور اس کا حل وہ جو آخر میں جب ہم تاشکند سے فلائٹ لینے جا رہے تھے تو پھر ازبکستان کے وزیر اعظم صاحب نے آ کے ہماری جو الوداعی سرمنی تھی اس میں آ کے وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا کہ جناب میں نے آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ آپ کی دی، اور تو میں جاتے ہوئے آپ کو خیر سگالی طور پہ پاکستان کے لیے اسپیشل ویور دے رہا ہوں کہ آپ کو ہم 100% LC پہ اسٹینڈ اپ پاکستان مال دیں گے. تو پھر انہوں نے مجھے بلایا ساتھ اور کھڑا کر کے انہوں نے کہا جناب یہ اچیومنٹ ہے. So hats off to Gilani Saab and Gauhar Ejaz both. I think it is all credit to the Prime Minister. And thanks, special thanks to Uzbek Prime Minister کہ وہ مطلب انفارمل لیول پر بھی انہوں نے کر آ کے پاکستان کے لیے جیسچر کیا. الحمدللہ we are very grateful as a nation. تو I think اگر پاکستان کو بہت مبارک آپ کو. I think all credit to the Prime Minister of Pakistan. That's right, hats off to him. Thank God کہ کسی ہمارے وزیر اعظم کی بھی آپ نے کسی کاوش کو اکنالج کیا. انڈسٹری اور ٹریڈ جو ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ وی ہیو ٹو ورک. So it will help. دیکھیں وی آر ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. It will help. Of course we are not we are a business group. تو what about the yield per acre? اب جو دوسرا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ان کے ازبکستان تھے، ہم نے ایک کھانے پہ جو ہے رات کو ڈسکشن شروع کی. تو کیونکہ 4 ہی لوگ تھے تو میں ہر میٹنگ میں شامل تھا. تو ان کے ازبک پرائم منسٹر تھے، ہمارے وزیر اعظم صاحب تھے، اور جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کاٹن کی ریسرچ، ہم نے ایلز کی باتیں کی. تو انہوں نے کہا ہم 99% اپنی ورائٹیز ڈیولپ کرتے ہیں اور اپنی ورائٹیز کے تھرو جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہمارے سائنسدان خود اس ورائٹیز کے پرابلمس کو ایشو کرتے ہیں. ہم نے بالکل BT کی طرف نہیں گئے اور اس کے باوجود ہم نے 60 من کی ایلڈ جو ہے اچیو کیا ہے، جو کہ بہت بڑی. That is the maximum that you can get. نہیں جی 100 من as of now 100 من ایلڈ چائنا اس وقت BT ٹیکنالوجی کے تھرو لے رہا ہے. تو میرا ٹارگٹ. When are you going to have either 60 mounds or 100 mounds? جی میرا اگر آپ کو 5 پوائنٹ کا ایجنڈا جو آپ کے پروگرام لاسٹ ٹائم آپ نے بات کی تھی، تو وہ پہلا ایجنڈا میرا پوائنٹ تھا اگر آپ کو یاد ہو تو فری مارکیٹ، جو میں نے پچھلی بار کہا کہ الحمدللہ اس پر تو عمل ہو رہا ہے نا. سیکنڈ ہمارا ایجنڈا تھا جی کاٹن کی جو ہے پروڈکٹیوٹی، جس کے اوپر میں نے آپ کو یہ رپورٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے تمام پروونشل سیکٹریز کے ساتھ میٹنگ کیا. اس کے بعد ہم نے اس بات کو جو ہے سمجھا ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو کاٹن کی ریسرچ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کا نام پاکستان کاٹن سینٹرل کمیٹی. سر کوئی ریسرچ ہو نہیں رہی وہاں. میں اس کو بتاتا ہوں جی. اس میں نے پورا ہم نے 5 مہینے کام کیا اس پہ. پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی ہے جس کے نیچے 2 ادارے ملتان کے اور سکران سندھ میں
جو ہے ادارے آتے ہیں جس میں سائنسدان کام کر رہے ہیں، اور جو ہے پچھلے جو ہے وہ جب سے وہ بنا ہے اس کو فنڈنگ جو ہے وہ کاٹن سیس کے تھرو ہو رہی ہے، جو کہ ایپٹما ممبرز اس کی فنڈنگ کرتے ہیں، جس کے تخمینہ 20 کروڑ روپے ہم سالانہ دیتے ہیں، بٹ اس کے پاس جب میں نے اس کا حساب دیکھا ہے تو 20 کروڑ سے تقریباً اتنی ان کی تنخواہیں ہیں، تو ریسرچ کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ میں نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے کاٹن ریسرچ کے لیے کہ ہم بات کر رہے ہیں مونسینٹو یا سچنٹاز یا دنیا، ضرور کریں اور ہمارے انیشیٹو لینے چاہیے تاکہ دنیا سے ہم وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل کاٹن ریسرچ کے، مگر جو میں ان کی بھی رپورٹس پڑھتا ہوں یا جو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو مونسینٹو بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں آپ کی جو لوکل سیڈ کے پرابلمز ہیں جس میں کرلی وائرس مین ہے، ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ گوہر اجاز صاحب آپ کا جواب لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔